خلیجے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور حسنہ کو اندر کمرے میں کیے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ کدھر جا رہا ہے؟ حسنہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ اپنی دنیا میں، مختصر سا جواب دیتی ہے۔ لالا کے ساتھ؟ حسنہ تجسس سے ایک اور سوال پوچھتی ہے۔ وہ میری دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ جواب ابھی بھی مختصر سا تھا۔ مطلب آپ گھر سے بھاگے گا؟ لہجے میں حد سے زیادہ حیرانگی ظاہر تھی۔ نہیں، سب کے سامنے جائے گا، علیزے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ لالا آپ کو جانے نہیں دے گا؟ حسنہ علیزے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ دروازے تک وہی چھوڑنے آئے گا؟ علیزے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیں؟ ایسے کیسے؟ حسنہ علیزے کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بس دیکھتی جاؤ، تم فی الحال بھاگنے کی تیاری کرو، ہم کو کہیں جانا ہے۔ الماری کا دروازہ بند کرتی علیزے ہاتھ میں اپنا پرس پکڑے بیڈ کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر پرس کھولے اس میں موجود سارا سامان بیڈ پر گرا دیتی ہے۔ پرس سے ان گنت لفافے نکلتے ہیں جو رخصتی میں اسے ملے تھے۔ آ جاؤ پیسے گنے، علیزے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور حسنہ جلدی سے اس کے سامنے آ بیٹھتی ہے۔ بھابھی، علیزے کے سامنے بیٹھے پیسوں کے ان گنت لفافوں کی طرف دیکھتے ہوئے حسنہ پکارتی ہے۔ ہاں، لفافے کو کھولتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ لالا سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ یہ ہم سب جانتا ہے۔ آپ کو وہ پسند بھی نہیں، یہ بھی ہم سب جانتا ہے۔ آپ کی دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں، وہ بھی سب جانتا ہے۔ پر آپ کیا یہ جانتا ہے وہ آپ سے عشق کرتا ہے، صرف اور صرف آپ سے؟ لالا نے کبھی امی کی بات کو نہیں کاٹا، پر آپ کے لیے انہوں نے اس سے سخت لہجے میں بات کیا۔ آپ کو جو کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ننند بن کر نہیں، آپ کا دوست بن کر۔ پر لالا کے دل کا خیال رکھنا، وہ بار بار محبت کرنے والے مردوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی معاف کرنے والے لوگوں میں سے ہیں وہ۔ حسنہ علیزے کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں کہتی جاتی ہے، جبکہ علیزے کے ہاتھ اس کی باتوں پر رک گئے تھے۔ تم اپنے لالا کی فکر نہیں کرو، انہیں وہی ملے گا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تم بس ہمارے ساتھ چلو۔ علیزے سارے لفافے اکٹھے کیے ایسے ہی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگتی ہے۔ پر جانا کہاں ہے؟ حسنہ علیزے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھتی ہے۔ گھر والوں کی عزت واپس لانے۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگ کر کون سی عزت واپس آتی ہے؟ علیزے کو حویلی کے پچھلے رستے کی طرف بڑھتا دیکھ حسنہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ارے عزت پیسے سے آئے گی بدھو۔ دوسری منزل سے سب کو ایک نظر نیچے ہال میں دیکھتے ہوئے علیزے چھپتے چھپاتے ہوئے حویلی کے پچھلی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہے۔ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ حسنہ علیزے کے بالکل پیچھے چلتے ہوئے دھیرے سے پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں، یہ لفافے نہیں کھولے ہیں میں نے، پر بھاری بھاری لگ رہے ہیں۔ 5,000 کے نوٹوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ لفافوں کو ناک سے لگائے پیسوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے کہتی ہے۔ 5,000 کے نوٹ میں کون سی عزت ملتی ہے بھائی؟ ہمیں نہیں جانا۔ لالا ڈانٹیں گے اور ماریں گے بھی، انہیں نہیں پسند ایسے باہر جانا۔ سیڑھیوں کے نیچے اترتے ہوئے علیزے کا ہاتھ پکڑے اسے روکتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گی تمہارے لالے کو، تم گاڑی میں بیٹھو۔ حسنہ کو گاڑی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ آپ نہیں ڈرتی اب لالا سے؟ بالکل بھی نہیں، جنوں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے میں نے، اور ویسے بھی تمہارا لالا غصے میں کرتا کیا ہے؟ پہلے گھور گھور کر دیکھے گا، پھر پاس آ کر اپنی اسی گھوریوں سے ڈرانے کی کوشش کرے گا، پھر اپنے الفاظوں سے تھوڑا سا ذہنی مریض بنائے گا، بس اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے۔ علیزے اپنی گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو دیکھ کر گہری سانس بھرتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ اسے کانچ ٹوٹنے کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ لالا، اب آپ خود بتا دیں بھابھی کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ غصے میں۔ حسنہ کہتی ہے کہ علیزے کے ہاتھ سے سارے لفافے زمین پر گر جاتے ہیں اور وہ خود بت بنی فوراً سے اپنی سانسیں روکے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھنے لگتی ہے۔ 9:30 بج چکے تھے۔ آریان کے حصار میں قید امایا پچھلے 10 منٹ سے اٹھی ہوئی اس کی بھاؤں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر آنکھیں بند کیے ہوئے آریان امایا کو ٹس سے مس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اٹھ گئے ہیں تو آنکھیں کھولیں اور مجھے اٹھنے دیں۔ اپنے پیٹ اور کمر کے گرد آریان کے بازوؤں کے حصار کو توڑنے کی کوششیں کرتے ہوئے امایا بولی۔ میں تو سویا ہوا ہوں، بند آنکھوں سے نیند کی غنودگی میں بھاری سی آواز میں کہتا ہے۔ پتہ لگ رہا ہے مجھے، اٹھیں اور چھوڑیں مجھے، آریان کو دور کرتے ہوئے کہتی ہے، پر آریان اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اٹھ گئی تم اتنی جلدی؟ آریان اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہی امایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ میرے ساتھ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آریان کے لبوں سے اپنا چہرہ
خود ہی دور کرتے ہوئے پوچھتی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں سویا، آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا۔ امایا کی طرح ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، جی نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ کہتے ہی اٹھنے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے آریان کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے لگتی ہے، پر آریان اسے واپس اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے۔ جی ہاں، تم ایسی ہی ہو، یاد ہے تمہیں پوری رات تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا تھا؟ امایا کا سر اپنے سینے سے لگا کر امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کیا کیا ہے میں نے؟ حیرانگی سے پوچھتی ہے، کیوں تمہیں یاد نہیں کتنی شدتیں نچھاور کی تھی تم نے کل رات مجھ پر؟ آریان چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کیے بولا، جھوٹ مت بولیں آپ۔ امایا بکھلائے لہجے میں کہتی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کل رات تم نے میری عزت لوٹی تھی، بھول گئی سب، اب دیکھو کیسی معصوم بن رہی ہو۔ آریان کہتا ہے اور امایا کی حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو جاتی ہیں، نہیں تو میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ امایا اپنی نظریں آریان سے ہٹائے رات کے منظر کو یاد کرنے لگتی ہے، میں ایسے ہی تو نہیں بول رہا ہوں، یاد کرو اپنی بے شرم حرکتیں، تم شوہر کی عزت لوٹی ہے تم نے، بھول کیسے سکتی ہو تم یہ؟ آریان کی باتیں امایا کو مزید کنفیوز کر رہی تھیں۔ میں کیوں لوٹوں گی عزت آپ کی، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ آریان کی باتیں امایا کے دماغ کو گھما کر رکھ چکی تھیں۔ اچھا تو تمہیں ثبوت چاہیے، میں کر کے دکھاؤں تمہیں جو تم نے کل میرے ساتھ کیا تھا؟ امایا کے کنفیوز سے چہرے کو دیکھتے ہوئے آریان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں کر کے دکھائیں؟ بڑی بڑی آنکھیں کیے بولتی ہے کہ آریان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سج جاتی ہے، سوچ لو شرما جاؤ گی پھر تم۔ اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں میں بے شرم ہوں، میں نہیں شرماؤں گی، آپ بتائیں۔ امایا گہری سانس لیے کہتی ہے کہ آریان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے، بتا کر نہیں، کر کے دکھانے میں مزہ آئے گا شہزادی، تمہیں میں یہ سب کر کے دکھاتا ہوں اب۔ امایا کے دونوں ہاتھوں کو تکیے پر پن کرتا اس کے اوپر جھکتا امایا کو حصار میں لیے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آریان کو اپنے اوپر دیکھتے ہوئے امایا ڈرے ہوئے انداز میں بولتی ہے، تمہیں کر کے بتا رہا ہوں جو تم نے کل رات کیا تھا۔ آریان امایا کے تکیے پر پن کیے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے انگلیاں پھنساتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، چھوڑے مجھے آپ۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرواتے ہوئے کہتی ہے، اب تو میں تمہیں بتائے بنا نہیں پیچھے ہٹنے والا۔ امایا کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے تکیے پر پن کرتا اس کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے، شاہ نہیں کریں، کل پہلے ہی آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اب پھر شروع ہو گئے ہیں۔ امایا کہہ ہی رہی تھی کہ آریان اس کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آریان کے لبوں کو محسوس کرتی اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچتے اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ اسے تنگ کرنا نہیں میری جان، رومانس کرنا کہتے ہیں، جو کہ ابھی تک میں نے ٹھیک سے کیا بھی نہیں۔ گردن کو چھوڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کوئی کسر باقی ہے ابھی؟ آریان کے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں بند کیے کھولتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں بہت ساری ہیں، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو صرف لپس تک پہنچا ہوں، ابھی تو اور بہت سے سفر طے کرنا باقی ہے میرا۔ چہرے سے انگلی پھیرتے ہوئے اور گردن کی طرف نیچے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، بھول ہے آپ کی یہ کہ اس کے آگے کچھ کر سکیں گے آپ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے آپ کا۔ آریان کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے ہوئے آریان کے ہاتھ سے جلدی اپنا ایک ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہ میری ننھی سی بیوی، اب یہ سب کچھ میرا ہی ہے، سب تمہاری چھوٹی سی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں کب کا سب کچھ حاصل کر چکا ہوتا۔ جلدی جلدی سے کھا پی کر بڑی ہو جاؤ تاکہ مجھے برداشت کرنے کی ہمت ہو تم میں، کیونکہ اس ننھی سی جان پر جو ظلم میں کروں گا وہ برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور زیادہ دیر تک دور تم سے میں رہ نہیں پاؤں گا۔ آریان کہتے ہوئے امایا کے ہونٹوں کے قریب اس کے گال پر لب رکھ جاتا ہے، خیالی دنیا سے باہر نکل آئے آپ، انکل ایسا کچھ نہیں ہوگا کبھی۔ آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، خیالی دنیا سے باہر تم نکل آؤ ریڈ روز، کیونکہ ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، جب میں چاہوں گا، برداشت تم نے کرنا ہے، پیار سے کرو گی تو درد کم دوں گا، دور جانے کی کوششیں کرو گی تو تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا۔
اب کی بار اٹل لہجے میں آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، پر جلد ہی خود پر قابو پاتا خود کو روک چکا تھا۔ کچھ دیر میں تمہارے لیے کپڑے ہال میں آ جائیں گے، جس ڈیزائنر کے پسند آئے وہ لے لینا، آریان امایا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہی اس پر سے دور ہو جاتا ہے۔ اب بی پی لو نہیں ہوگا آپ کا، میں آپ کے پیسے لگاؤں گی تو، آریان کے دور ہوتے ہی جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے یقین ہے مجھے تقریباً ہارٹ اٹیک آ جائے گا، پر کوئی بات نہیں، تم میری ہو، تم پر خرچہ کرنا قبول ہے مجھے۔ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہی تو نہیں آ رہا ہے، پر میں دلوا دوں گی، مجھے خود پر یقین ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو ہزار ہزار روپے کے پیچھے ہارٹ اٹیک دلوانے والی لڑکی ہوں میں، یہ تو مجھ پر زیادہ پیسہ لگانا قبول کر رہے ہیں۔ اب صبر کریں ذرا، میں دکھاتی ہوں آپ کو، اب کی بار ہارٹ اٹیک آئے گا اور آپ ہسپتال سے سیدھا انشاءاللہ اوپر جائیں گے۔ آریان کو کپڑے لیے واش روم میں جاتا دیکھ ہمایا واش روم کے دروازے پر تکیا پھینکتے ہوئے لب بھیجے غصے میں کہتی ہے، اور کہتے ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو کر مسلسل زمین پر پھینکے تکیے کو گھورتی رہتی ہے۔ پھر شروع ہو جائیں گے زمین پر تکیا دیکھ لیا تو، آدھا دماغ تو یہ کھا گئے ہیں میرا، اللہ جی، اب اس کا بدلہ میں ان کی باقی کی زندگی کھا کر لوں گی۔ صبر کریں آپ، میں ان کو چھوٹا سا حرامی سمجھ رہی تھی، پر یہ تو توبہ توبہ، یہاں کے سم والے کھمبے سے بھی بڑے والے حرامی ہیں۔ تم چاچا، تم تو تباہ ہوگے میرے ہاتھوں سے۔ امایا بیڈ پر تکیوں کو کمفرٹر اور چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے تکیے کو بار بار مکہ مارتے ہوئے کہتی ہوئی اپنا غصہ اس پر نکالتے ہوئے بولتی جاتی ہے کہ اتنے میں واش روم کھلنے کی آواز آتی ہے، جس پر امایا خاموش سی ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ آریان بلیک کلر کی پینٹ پہنے ہوئے سر پر ٹاول پھیرتے ہوئے بنا شرٹ پہنے واش روم سے باہر نکلتا ہے کہ امایا کو بت بنے کھڑے دیکھ کر فوراً سے پوچھتا ہے۔ امایا کی نظریں آریان کے چہرے پر جانے سے پہلے ہی اس کے چوڑے کسرتی سینے اور اس کے موٹے موٹے ڈولے پر جا ٹھہرتی ہیں۔ دور دور سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، پاس آ سکتی ہو، تمہارا ہی ہوں، میں تو کچھ نہیں دیکھ رہی ہوں۔ آریان کی بات پر سانس روکے کہتے ہوئے فوراً سے واش روم میں جا گھستی ہے۔ آریان ہال میں فل بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنتے ہوئے، جس کا کوٹ وہ کھڑا پہن ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شیروز کو دیکھتا ہے، جو آج بھی فل بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے اس پر رات کو پکڑے گئے ان ایرانی پولیس والوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت زرخان پولیس اسٹیشن میں ٹارچر روم میں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لائیو کیمرے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ یہ اب تک سکون سے ہیں، حملہ وغیرہ نہیں ہوا ہے اب تک کوئی پولیس اسٹیشن پر؟ آریان آئی پیڈ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، آپ نے کیا پولیس اسٹیشن کو اڑوانا ہے؟ شیروز جواب دینے کے بجائے اس سے الٹا سوال کرتا ہے۔ سوال کے بدلے جواب دینے کا فیچر نہیں ہے تم میں، آریان چڑھتے ہوئے بولتا ہے۔ میں انسان ہوں، روبوٹ تھوڑی ہوں جو مجھ میں فیچرز ہوں گے، مجھ جیسے لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے۔ کدھر ہے؟ آریان دونوں آئی بروز کاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا؟ آریان کے ہی انداز میں شیروز پوچھتا ہے۔ تمہاری قابلیت مجھے تو آج تک تم میں نظر نہیں آئی، اب تو ویسے بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، میری بیوی پر مت جاؤ۔ شیروز گندا سا منہ بنائے بول رہا تھا کہ آریان جلدی سے بول پڑتا ہے۔ میں نے کچھ بولا ہی نہیں، شیروز کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے، پر تمہاری گندی آنکھوں کا حرامی پنا وہی گیا تھا، سمجھ گیا ہوں میں۔ آریان اپنا کوٹ ٹھیک کرتا شیروز کو گھوریاں کرواتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ بڑے سمجھدار ہو رہے ہیں آپ آج کل، شیروز شرارتی انداز میں کہتا ہوا آئی پیڈ بند کرتا مڑ کر ہال میں صوفے کے سامنے ٹیبل پر آئی پیڈ رکھے کہتا ہے۔ اس بکواس کا مطلب؟ آریان پانی کا گلاس لبوں سے لگائے مڑ کر شیروز کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہی مطلب ہے جو سمجھ چکے ہیں آپ، شیروز اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھتے ہوئے کہتا ہے۔ بدتمیز آدمی، بدتمیزی کرتے ہو مالک کے ساتھ، نوکری سے نکال دوں گا میں تمہیں، آریان زور سے ہاتھ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ نکال دیں، الحمدللہ اچھا خاصا امیر ہوں میں بھی، وہ تو آپ کے احسان کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، شیروز مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ شیروز کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ آریان اپنے لب بھیجتے ہوئے شیروز کی طرف بڑھتا ہے۔ گندی شکل، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت شیروز کا سر پھاڑ دے اس کی باتوں پر۔ پہلے میری سیلری دو، پھر دفع ہوں گا، شیروز اپنا ہاتھ آریان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ کون سی سیلری؟
شیروز کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، وہی جس پر ناک بنے بیٹھے ہیں، پیسے دینے کے نام پر ہی بی پی لو ہو جاتا ہے آپ کا، سیلری دیں میں چلا جاتا ہوں۔ شیروز کہتا ہے اور آریان اپنے لب کھینچ لیتا ہے، اگلے جنم میں آنا تم پیسہ لینے، تو پھر آپ بھی مجھے اگلے جنم میں نکالنے کے بارے میں سوچنا۔ آریان کی بات پر فوراً سے بیشتر جواب دیتا ہے، بھاڑ میں جاؤ۔ آریان دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت وہیں ہوں میں۔ شیروز زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ آریان بنگلے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آمین۔ شیروز اپنے دل پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کہتا ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گا، یہیں رہنا، کچھ ڈیزائنرز آئیں گے امایہ کے لیے کپڑے لے کر، ان کے جانے تک امایہ کے ساتھ رہنا، اس پر نظر رکھنے کے لیے، اور زبان کو بند رکھنا اپنی بلیک باکس، سمجھے؟ آریان شہادت کی انگلی اٹھائے پوچھتا ہے، یس۔ فرما برداروں کی طرح سر جھکائے جواب دیتا ہے۔ شیروز کا جھکا سر دیکھتے ہوئے آریان اسی پل بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ سوٹ بوٹ پہنے ہاتھوں میں گلوز چڑھاتا اپنی بائک پر سوار نکلتا بنگلے سے باہر اکیلا نکلتا ہے۔ بنگلے سے کچھ دور فاصلے پر اس کے گارڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ آریان مین سڑک تک پہنچا تھا کہ اس کے چاروں طرف بلیک کلر کی گاڑیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ آریان کے گارڈز کی گاڑیاں لینڈ کروزر تھیں، پر یہ وہ نہیں تھیں جنہیں وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ اسے بائک روک کر کچھ سمجھ اور کچھ بولنے کا موقع ملتا اس سے پہلے ہی اس کے آگے چلنے والی گاڑی اپنا اچانک سے ٹرن کاٹتی آریان کی طرف پلٹتی ہے۔ آریان کی بائک سامنے والی گاڑی کے بالکل پیچھے ہوتی ہے۔ گاڑی کے ٹرن کاٹنے پر آریان کی بائک سے اس کی گاڑی ٹکراتی ہے اور بائک کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، جس سے بائک اور بائک سوار پر آریان کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ بائک سڑک پر فلپ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف گرتی ہے، جس سے آریان بھی سڑک پر گر جاتا ہے اور اس کی بازوؤں اور کندھے پر بہت بری رگڑ پڑتی ہے۔ آریان کا ہیلمٹ پہنا ہوا سر زمین پر جا لگتا ہے، جس سے وہ اسی وقت بے جان حالت میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ آریان بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اطراف میں کھڑی گاڑیوں میں سے دو آدمی نکلتے ہیں۔ آریان کو بے جان حالت میں دیکھ کر اس کے سر سے ہیلمٹ اتار کر اس کی سانسیں چیک کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دو آدمی آریان کو بازوؤں سے پکڑے زمین سے اٹھاتے ہوئے گاڑی میں لے جا کر بٹھاتے ہیں، اور دو اس کی بائک اور ہیلمٹ کو سڑک سے اٹھائے کنارے پر جا پھینکتے ہیں۔ آریان کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھاتے اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے آریان کو آگے کی طرف کرتے دونوں آدمی اس کے دونوں اطراف میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کرتے آریان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ براق سفید حویلی پہنچ چکا تھا، چہرے پر الگ سی شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ گارڈ سے کہہ کر حویلی کے دروازے بند کروا دیتا ہے اور خود اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سارا سامان اسٹڈی روم میں رکھے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکلتا ہے اور کوٹ صوفے پر پھینکے اپنی شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے براق سیڑھیوں سے اوپر دوسری منزل پر بنے قید خانے کی طرف بڑھتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا ہے، 3 بٹنوں کو کھولتا ہے اور قید خانے کے دروازے تک پہنچتا اندر داخل ہوتا ہے۔ براق قید خانے کا دروازہ کھولے پہلے اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ براق کو اندر کسی کا وجود کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے فون کی لائٹ جلائے وہ اندھیرے کمرے میں روشنی مارتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر زمین پر دیوار کے ساتھ چپک کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی پستہ کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے، کندھوں پر گرم شال اوڑھے ہوئے، سر پر دوپٹہ اوڑھے جو اب سر سے سرک چکا تھا، ایک لڑکی پر جاتی ہے جو اپنا سر گھٹنوں سے ٹکائے ہوئے خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ براق کی نظریں اس لڑکی پر پڑتی ہیں اور اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ پھر نمایاں ہونے لگتی ہے۔ لڑکی کو دیکھ اندر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازے کو لاک کر دیتا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی لڑکی گھٹنوں سے سر اٹھائے نم آنکھوں سے آنسوؤں سے تر گالوں سے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے، پر جب تک اس کی نظر کسی پر پڑتی کمرے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ مجھے کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ زمین پر ہاتھ رکھے لڑکی روتے ہوئے لہجے میں پوچھتی جاتی ہے۔ میں نے گھر جانا تھا، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، مجھے جانے دیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہاں بہت خاموشی ہے، گھر جانا ہے، واپس مجھے کیوں لایا ہے یہاں؟ کون ہے یہاں پر؟ جو بھی ہے مجھے جانے دو پلیز، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے،
میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ لڑکی روتے ہوئے نم لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہتی ہے اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں کی طرح مسلسل اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ سفید گوری رنگت، چھوٹی چھوٹی سی براؤن کلر کی آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو آنسوؤں سے تر ہوئی پڑی تھیں۔ رونے کی وجہ سے ناک اور گال لال سرخ ہوئے پڑے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ رونا بند کرو، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں۔ ایک آنسو اور نکلا۔ ایک بار اور رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی تو یاد رکھنا، تمہاری اگلی آنے والی ساری آوازوں کو تمہارے حلق میں دفن کر دوں گا۔ براق کہتے ہوئے لڑکی کے رونے کی آواز پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیلٹ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ براق کہتا ہے اور لڑکی ڈر کے مارے اپنی سانسیں روکتے ہوئے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا پاکستان کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، پر افسوس کی بات ہے اس خوبصورت لڑکی کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، وہ بھی اس آدمی کے ہاتھوں۔ براق اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سامنے کھڑی ڈری سہمی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ویسے اچانک سے تمہاری موت پر لوگوں کو افسوس تو ہوگا، تم آخرکار کسی کا نصیب بننے جا رہی تھی، پر اب تم اپنا نصیب بھی نہیں بچا سکتی۔ لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور فکر تو تم بالکل بھی مت کرو، میں تمہیں زیادہ تڑپا کر نہیں ماروں گا، آسان سی موت دوں گا، ورنہ یقین مانو آسان اور وہ بھی موت میری ڈکشنری کے لفظ میں نہیں ہے۔ براق کہتے ہوئے لڑکی کے مزید نزدیک بڑھتا ہے، ہاں لیکن اس سے پہلے کچھ تڑپانے والا کام ضرور کروں گا۔ اب تم دنیا سے جا ہی رہی ہو، بے گناہ موت مر رہی ہو، تو کیوں نہ مرنے کی تمہیں کوئی وجہ دے دی جائے، اور تمہارے مرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ تم اپنے باپ کی وجہ سے ایک بے رحم موت مرنے جا رہی ہو۔ براق اپنے لفظوں سے اسے ڈراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا بیلٹ سارا کھولے اپنے ہاتھ میں اسے لٹکاتے ہوئے ہلاتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف چند قدم اور بڑھاتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کریں ایسا میرے ساتھ۔ لڑکی روتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف کھسکانے لگتی ہے اور دیوار سے جا لگتی ہے۔ براق اپنے قدموں کی آواز سنتے ہوئے دیوار سے چپکی ہوئی لڑکی اپنے آپ کو دیوار کے اندر گھسانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ اپنے اطراف میں ہاتھ مارتے ہوئے وہ جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کمرے میں حد سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے براق اس کی طرف قدم بڑھاتا مسلسل اپنی نظروں کی تپش اس پر برسا رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ براق اپنے قدموں کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مالا شاہ، لڑکی دھیرے سے ڈرے ہوئے لہجے میں بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ براق کو سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول رہی تھی، بس یہ محسوس ہو رہا تھا۔ زور سے بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ یحییٰ شاہ کی بیٹی، تمہاری تو منگنی تھی نا، اب کیا ہوگا تمہارے باپ کا؟ تم تو مرنے جا رہی ہو، ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ براق کہتے ہوئے پلٹ کر پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور اپنا فون ٹیبل پر رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلٹ کو دوبارہ ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے کہتا ہے، کیا سچ میں؟ تو چھوڑ دینا مجھے، چھوڑ دیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا کی عزت کا سوال ہے، مجھے گھر جانے دو۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتی ہیں، اور آپ نے مجھے کل رات سے یہاں قید کیا ہوا ہے، مجھے جانے دیں پلیز، میرے بابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ غصہ ہو جائیں گے۔ لڑکی اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے براق کو دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں کیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جانے دے سکتا ہوں میں تمہیں، لیکن زبان کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اب تو دنیا میں آنے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، اور دنیا سے جانے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے آنے کی قیمت کا تو پتہ نہیں، پر اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ براق ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ جو بولیں گے میں دوں گی، میرے بابا کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے سارے پیسے جتنے آپ کو چاہیے۔ پیسے کس کو چاہیے؟ مجھے تو تم چاہیے ہو۔ براق کہتے ہی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مجھے آج تمہیں مارنے کا آرڈر ملا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں مارنے سے زیادہ چھوڑ دینا صحیح ہوگا۔ اتنی نازک، نرم، معصوم سی ہو، تمہیں زندہ رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، تمہیں مار دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہمارا، لیکن اگر تمہیں زندہ رہنا ہے، مجھے کوئی قیمت دو جس کی بنا پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔
اگر تم کو قیمت نہیں دے سکتی ہو اپنی زندگی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، فیصلہ تمہارا ہے۔ جلدی فیصلہ کرو تاکہ پھر میں اپنا فیصلہ کروں، کیونکہ کام میں دیری کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کرو۔ اگر مجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہو تو میری طرف قدم بڑھاؤ، کیا چاہیے وہ میں بتا دوں گا پھر، اور اگر نہیں دینا چاہتی تو وہیں کھڑی رہو، میں تمہاری طرف آ کے تمہاری سانسیں تم سے چھین لیتا ہوں۔ ڈیل بری نہیں ہے، ڈیل میں فائدہ ہے بہت۔ براق اپنا فون ٹیبل سے اٹھائے، موبائل کی لائٹ جلائے، مالا کے وجود پر روشنی ڈالتے ہوئے مالا کو سر سے پیر تک بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کو متاثر کر رہی تھی، لیکن اس کا رویہ اس کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ دیکھ کہیں اور رہی تھی اور بات کہیں اور کر رہی تھی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی براق کو۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ آپ بتائیں، میں بابا سے کہوں گی، وہ آپ کو سب کچھ دے دیں گے، بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ مالا ڈرے ہوئے لہجے میں اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں اس کے ساتھ ساتھ سامنے کھڑے براق کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ڈیل مجھ سے کرنی ہے تو مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، جو فیصلہ کرنا ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر کرو۔ اب نظریں جھکی تو یاد رکھنا تمہاری آنکھوں کو تم سے چھیننے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا میں۔ بتاؤ مجھے کیا فیصلہ ہے؟ مجھ سے ڈیل کرو گی یا میرے ہاتھوں موت پاؤ گی؟ براق کی نظر مسلسل مالا کے چہرے پر تھی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس کے گالوں پر بہتا دیکھ خود 2 قدم مزید اس کے قریب اٹھاتا ہے اور بے حد تجسس سے ماتھے پر بل ڈالے مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جس جگہ براق کھڑا ہوا تھا مالا اس کے دوسری طرف دیکھتے کہتی ہے۔ مالا کا رخ دوسری طرف مڑتا ہے اور براق کے ماتھے سے بل ہٹتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے مالا کو دیکھنے لگتا ہے۔ خان حویلی میں بھی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، صبح کے 10 بج رہے تھے اور ہر طرف پرسکون سا ماحول تھا۔ عباس حویلی میں نہیں تھا، وہ اس وقت اپنی پنچایت میں موجود تھا، کیونکہ یحییٰ شاہ یہاں اپنے بیٹے رجب کو لے کر پنچایت پہنچ چکا تھا، اور سائیں خان کو وہ سب کے سامنے پنچایت میں وہیں بلاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے اور اپنے بیٹے کی جان بھی بچا سکے۔ جیسے عارش کے کہنے پر وہ پنچایت لے کر آتا ہے۔ میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اس لیے اس کی غلطی کی سزا مجھے دو، میرے بیٹے کو بخش دو سائیں خان، آئندہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس نے جو کیا وہ نادانی میں کیا۔ یحییٰ شاہ ایک سائڈ پر لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے پورے گاؤں اور سائیں خان کے پورے گاؤں کے سامنے سائیں خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے خیال میں کسی اور کے بچے پر گولی چلانا یہ نادانی ہوتی ہے؟ قد میں تو یہ تمہارے جتنا ہو گیا ہے، لیکن عقل اب بھی تم باپ بیٹے دونوں میں نہیں ہے، حد ہے، افسوس کی بات ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ سائیں خان عباس کرسی سے پشت ٹکاتا یحییٰ شاہ اور رجب کو بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنے الفاظوں کو سنبھال کر استعمال کرو خان، میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اور میں پوری پنچایت کے سامنے میرے گاؤں کے سامنے اپنے بیٹے کی غلطی پر تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور تمہارا بیٹا کون سا تمہارا سگا خون ہے جس کے لیے تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ یحییٰ شاہ اب غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بچے میرا خون نہ سہی، پر پھر بھی وہ میرا خون ہے، مجھے ان کی فکر کرنے کے لیے خون کے رشتوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بچے ہیں، مجھے باپ مانتے ہیں اور میں بھی انہیں اولاد مانتا ہوں، بہت ہے۔ اور تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو معاف کر دوں گا، اس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی، جس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، اس غلطی کی معافی نہیں ہے اور نہ کبھی معافی ملے گی۔ میرے بیٹے پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، جو اس نے کیا اسے اس کی سزا میں دے کر رہوں گا، اس کے لیے معافی مانگ کر اپنے الفاظوں کو ضائع مت کرو۔ عباس رجب کو خون اترتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے، تم جو بولو گے وہ میں کروں گا سائیں خان، پر میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں، اور میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو، بات ہمارے درمیان تھی، ہمارے درمیان تک رہنے دو، ہمارے بچوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سائیں خان، بچوں کو تو میں بیچ میں لایا ہی نہیں ہوں، تم لائے تھے اپنے بیٹے کو، پہلے ہی اس کی لگام لگا کر رکھتے تو ایسی غلطی تو نہ ہوتی، اس کی وجہ سے میرے خون کا کتنا خون نکلا ہے،
تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ میرے بچوں پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے بیٹے نے اس پر گولی چلائی اور اس سے بڑھ کر میری بیوی پر گولی چلانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی معافی دے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، اس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں۔